انتہائی قابل احترام معزز مکرم مہمانان گرامی، علماء کرام، اساتذہ عظام، عزیز طلباء ساتھیوں اور محلے کے نوجوانوں، دوستوں، بزرگوں، سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان ننھے منھے بچوں کو کہ انہوں نے ایک عظیم خزانے کو حاصل کر لیا ہے۔ ان کے والدین کو کہ ان کی دعاؤں، ان کی محنتوں، ان کی پابندی کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ ان کے اساتذہ کو کہ ان کی اساتذہ ہی کے جد و جہد کا یہ ثمر ہے کہ ان سب کے لیے بہت سعادت کی گھڑی ہے، بہت فرحت کا موقع ہے، اور ہم سب کے لیے بھی کہ ہم سب پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی وجہ سے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ امام جزری رحمۃ اللہ علیہ النشر فی القراءات العشر کے مقدمے میں لکھتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اللہ رب العالمین کی زیارت کی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور امام ہیں، ائمہ اربعہ میں، آپ سبھی ان کو جانتے ہوں گے، نہیں تو کم از کم نام ہی سنا ہوگا۔ ہزاروں احادیث کا مجموعہ ان کا المسند للامام احمد کے نام سے حدیث کی ایک بہت معروف کتاب ہے۔ خواب میں انہوں نے جناب باری تعالیٰ کی، اللہ رب العالمین کی زیارت کی۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ رب العالمین سے یہ پوچھا کہ اللہ، آپ کے بندوں کو سب سے زیادہ آپ کے قریب کرنے والی چیز کون سی ہے؟ ایک مومن، ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے تو مقصود کیا ہے؟ وہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے۔ روزہ رکھتا ہے، مقصود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ زکوٰۃ دیتا ہے، مقصود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قربت چاہتا ہے۔ حج کرتا ہے، مقصود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قربت چاہتا ہے۔ صدقہ کرتا ہے، مقصود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قربت چاہتا ہے۔ ذکر کرتا ہے، مقصود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قربت چاہتا ہے۔ صلہ رحمی کرتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے، والدین کی اطاعت کرتا ہے، مقصود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت چاہتا ہے۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ سب سے زیادہ آپ کے بندے کو آپ کے قریب کرنے والی چیز کیا ہے؟ تو امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا کلام، قرآن کریم وہ چیز ہے جو سب سے زیادہ بندے کو میرے قریب کرتی ہے۔ میں نے پوچھا بفہم او بغیر فہم، سمجھ کر کوئی پڑھے تو تب وہ تلاوت، اس کا پڑھنا بندے کو آپ کے قریب کرے گا، یا یہ کہ بغیر سمجھے پڑھے تو قرآن کریم بندے کو آپ کے قریب کرے گا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ بفہم او بغیر فہم، سمجھ کر پڑھے تب بھی قرآن کریم بندے کو میرے قریب کرتا ہے، بغیر سمجھے پڑھے تب بھی میں قرآن کریم بندے کو میرے قریب کر دیتا ہے۔ لہٰذا وہ دیہاتی جو کسی پہاڑ کی چوٹی پر، کسی پہاڑ کی گھاٹی میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، وہ بوڑھا بزرگ جو مسجد کے اندر بیٹھ کر موٹے چشمے لگا کر وہ اٹک اٹک کر آرام آرام سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، وہ استاد جو مدرسے کی مسند پر بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، وہ امام جو مصلی پر کھڑے ہو کر وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ان سب کا یہ عمل ایسا مبارک عمل ہے کہ یہ سب سے زیادہ اس بندے کو اللہ کے قریب کرنے والا عمل ہے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والا عمل ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من شغلہ القرآن عن مسئلتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین،
جس شخص کو قرآن کریم نے مجھ سے دعا کرنے سے سوال کرنے سے مشغول رکھا، میں اس کو اس سے زیادہ بہتر دیتا ہوں جتنا میں مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ ایک آدمی سارا دن دعا میں مصروف ہے، دعا بہت بڑا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے مجھ سے مانگیں، اور یہی خالق اور مخلوق میں فرق ہے کہ مخلوق سے اگر آپ مانگیں گے تو وہ ناراض ہوں، مخلوق آپ سے ناراض ہوگی، اور خالق سے آپ نہیں مانگیں گے تو خالق ناراض ہوگا۔ مخلوق سے آپ مانگیں گے تو مخلوق ناراض ہوگی، اور خالق سے نہیں مانگیں گے تو خالق ناراض ہوگا۔ تو دعا ایک بہت بڑا عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ خود جس کی تلقین فرماتے ہیں کہ ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھ سے مانگا کرو، مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ جس آدمی کو، جو ایک آدمی دن بھر مجھ سے دعائیں کرتا رہتا ہے، رات بھر دعائیں کرتا رہتا ہے، ہر وقت دعاؤں میں مصروف ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگ رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، یہ ایک بہت بڑے عمل کے اندر مشغول ہے، بہت بڑا عمل وہ کر رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ من شغلہ القرآن عن مسئلتی، قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے اس کو مجھ سے مانگنے کا موقع نہیں ملتا، قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے مجھ سے دعا کا اس کو وقت نہیں ملتا، تو اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، میں مانگنے والوں کو جتنی عطا کرتا ہوں، مانگنے والوں پر جتنے انعامات کی بارش برساتا ہوں، اس میں سب سے افضل اور بہتر جو کچھ میں ان کو دیتا ہوں وہ میں اس قرآن کریم پڑھنے والے کو دیتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کرنے کا، اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بارش کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا بہت آسان اور بہت عظیم تر نسخہ ہے۔ کوئی ہم مانگنے والے بنے، اللہ تعالیٰ تو ہر وقت دینے کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روئے منزل ہی نہیں۔ کوئی مانگنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے مانگے اور میں ان کو دوں، تو اللہ تعالیٰ کی انعامات کو حاصل کرنے کا یہ وہ افضل ترین اور آسان ترین نسخہ ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اپنی طرف متوجہ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں وہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم سے تعلق جوڑنا، قرآن کریم سے تعلق مضبوط کرنا، یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، قرآن کریم ایک ایسا سفارشی ہے کہ اس کی سفارش اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ دوسروں کے لیے تو یہ ہے کہ سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ شاید قبول فرما لیں، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ہے شافع مشفع، ایسا سفارشی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سفارش قبول کر لی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول کر چکا ہے۔ جس کے حق میں قرآن کریم سفارشی بن کر آئے گا، جس کے حق میں قرآن کریم سفارش کرے گا، اس کی مغفرت یقینی ہے، اس کی معافی اللہ تعالیٰ کے ہاں یقینی ہے۔ القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، اور یہ ایک ایسا وکیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی ہر بات کی تصدیق ہو چکی ہے۔ ایک وکیل جو عدالت میں کسی موکل کی طرف سے پیش ہوتا ہے، وہ جا کر جھگڑتا ہے، وہ جا کر دلیلیں پیش کرتا ہے، وہ جا کر مقدمے کی جزیات پیش کرتا ہے، اور وہ اپنے موکل کے لیے مقدمہ جیتنا چاہتا ہے، تو وکیل تو شاید مقدمہ پتہ نہیں جیت پائے یا نہ پائے، لیکن قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ماحل مصدق، یہ ایک ایسا وکیل ہے اور بندے کی طرف سے اللہ کی عدالت میں ایسا مقدمہ لڑنے والا ہے کہ مصدق، اس کی تصدیق کی جا چکی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مقدمہ تسلیم کر چکے ہیں۔ لہٰذا اب بندے کو دیکھنا ہے کہ بندہ اس کو اپنا وکیل بنانا چاہتا ہے یا اپنے خلاف وکیل بنانا چاہتا ہے نا۔ کسی بھی عدالت میں جب فریق حاضر ہوتے ہیں تو دو فریق ہوتے ہیں، تو ایک فریق اس کے حق میں مقدمہ، ایک وکیل اس کے حق میں مقدمہ لڑ رہا ہے، دوسرا وکیل اس کے خلاف مقدمہ لڑ رہا ہے۔ ایک اس کو جرم سے بری کرنا چاہتا ہے، دوسرا اس کو جرم میں پھنسانا چاہتا ہے، اس پر جرم کو ثابت کرنا چاہتا ہے۔ ایک اس کو سزا سے بری کرانا چاہتا ہے، دوسرا اس پر سزا کو لاگو اور لازم کرنا چاہتا ہے۔
اب قرآن کریم کو ہم نے کون سا وکیل بنانا ہے یہ ہم پر ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں آگے فرمائے فَمَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ، جو آدمی قرآن کریم کو اپنے آگے رکھے گا اور خود اس کے پیچھے پیچھے چلے گا، اس کی تعلیمات کی اتباع کرے گا، اس کے احکام کو مان کر چلے گا، اس کے مطابق قرآن کریم ایسے شخص کو آگے جنت کی طرف لے کر جائے گا۔ قرآن کریم آگے آگے چل رہا ہوگا، یہ بندہ پیچھے پیچھے چل رہا ہوگا۔ قرآن کریم کا موقع کی جگہ چونکہ جنت ہے، اس بندے کی جگہ بھی جنت ہے، یہ سیدھے جنت میں پہنچے گا۔ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ، جس آدمی نے اس قرآن کریم کو اپنی پشت پیچھے، اپنی پیٹھ پیچھے ڈالے رکھا، اس کے احکام کی اتباع نہیں کی، اس سے تعلق نہیں رکھا، اس کو پڑھا نہیں، اس سے کوئی واسطہ نہیں رکھا، اپنی مرضی کی زندگی گزاری، اپنی مرضی کے مطابق چلتا رہا، اپنی خواہشات کی اتباع کرتا رہا اور اپنی خواہش نفس پر چل کر اس نے زندگی گزاری، قرآن کریم کو اس نے پس پشت ڈال کے رکھا، ساقہ الی النار، پیچھے سے قرآن کریم دھکا دے کر اس کو جہنم میں پھینک دے۔ تو لہٰذا اب یہ قرآن کریم چونکہ ایسا وکیل ہے کہ اس کا مقدمہ جیتنا یقینی، اگر ہم اس کو اپنا وکیل بناتے ہیں تب بھی یہ مقدمہ جیت کر لائے گا، ہم اس کو اپنے خلاف وکیل بناتے ہیں تب بھی یہ مقدمہ جیت کر لائے گا، مقدمہ اس نے جیتنا یقینی۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اپنے اختیار سے اس کو اپنا وکیل بناتے ہیں یا ہم اس کو اپنے خلاف وکیل بناتے ہیں۔ تو جیسا وکیل ہم اس کو بنائیں گے ویسا ہی ہمارے ساتھ معاملہ ہوگا۔ اس لیے دنیا کے اندر اگر کوئی ساتھی ہے، ایک دنیا کے سارے دوست، سارے رشتہ دار، سب کی رشتہ داریاں آپ کی کہاں تک ہے؟ قبر تک۔ آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست احباب دنیا میں آپ کے کام آ سکتے ہیں، یا آپ کی مصیبت میں آپ کی کچھ مدد کر سکتے ہیں، یہ بیماری میں آپ کی تیمارداری کر سکتے ہیں، یہ ضرورت کے موقع پر آپ کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، لیکن کب تک؟ جب تک آپ کی آنکھ بند نہیں۔ آپ کی آنکھ بند ہو گئی، اس نے آپ کو، رشتہ داروں نے آپ کو اٹھایا، دوست احباب نے آپ کو اٹھایا، اٹھا کر آپ کو لے جا کر قبر میں دفنا دیا، مٹی ڈال دی، واپس آگے، بس اس کے بعد اب آپ ہیں اور آپ کا عمل۔ اب آپ کا کوئی رشتہ دار آپ کے کام نہیں آ سکتا، آپ کا دوست آپ کے کام نہیں آ سکتا، آپ کا قبیلہ آپ کے کام نہیں آ سکتا، آپ کی کوئی فوج، آپ کا کوئی ملک آپ کے کام نہیں آ سکتا، لیکن قرآن کریم آپ کا وہ دوست ہے، آپ کا وہ ساتھی ہے کہ یہ دنیا میں بھی آپ کا ساتھی ہے، یہ قبر میں آپ کا ساتھی ہے، یہ حشر میں آپ کا ساتھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ حاضر ہوں گے تو یہ وہاں آپ کا ساتھی ہے، اور یہ آپ کی طرف سے وہاں مقدمہ لڑنے والا ہے، یہ آپ کی طرف سے مقدمہ لڑے گا۔ اور جیسے میں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماحل مصدق، مقدمہ جیت کر یہ لائے، اس کے مقدمہ ہارنے کا کوئی امکان نہیں ہے، یہ مقدمہ جیت کر رہے گا۔ تو یہ ہمارے کام کب آئے گا؟ جب ہم اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کیے رکھیں گے۔ اس لیے دنیا کے اندر قرآن کریم سے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ہم سب کو اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آخر میں بس بات میں ختم کرنے لگا ہوں، ہمارے وہ بزرگ جو اردو نہیں سمجھتے، پشتو میں ان کے لیے 2-4 باتیں اور اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں۔